ایک عجیب سا موضوع ہے جو آج ڈسکس کریں گے ہم، اور آپ اس پہ اپنا پھر مجھے فیڈ بیک دیں. مل جل کے سوچتے ہیں تو شاید کوئی مسائل کا حل نکلے. میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال کو، جو مسلمانوں کے پہلے مؤذن ہوئے، ان کو خرید کے رہا کیا تھا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ان کو پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا. پہلے وہ تھور سے قلم بنا کے دیتے تھے. سیدنا بلال جایا کرتے تھے نیل کے پتے لا کے ساری رات بھگونے، پھر اس کو کوٹنا، پھر اس سے سیاہی بنانی، اس سے انہوں نے لکھنا شروع کیا. کیوں؟ کہ حضور کہا کرتے تھے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اور یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو اپنے بزرگوں کی میراث کو ضائع کر دے، اس کو کھو دے. بہرحال حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو پڑھنا لکھنے کا کام، تھور کا قلم تو کبھی وہ ہڈی پہ لکھتے تھے، کبھی درخت کی چھال پہ لکھتے تھے، کبھی کسی جانور کی کھال پہ پریکٹس کر رہے تھے. ایک دن حضرت ابو بکر تشریف لائے تو بلال کہتے ہیں کہ میں سیاہی بنا رہا تھا تو میرے ہاتھوں کو سیاہی لگی ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر تشریف لائے اور انہوں نے میرے ہاتھ چوم لیے اور وہ بہت خوش تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بلال آج تو کمال ہو گیا، تمہیں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تو میں نے کہا جی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. اب مسلمان صرف اگر اس ایک جملے پہ رک جائے اور غور کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا، معصومیت میں کیا، بے خبری میں کیا، جہالت میں کیا، یہ کوئی سازش تھی؟ میں نہیں جانتا کیسے ہوا کہ یہ دینی علوم ہیں، یہ غیر دینی علوم ہیں. علم کو اس طرح تقسیم کرنا دینی غیر دینی میں، میرا خیال ہے ہماری تباہی کے، ہمارے زوال کے اسباب میں یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی. یہاں ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کفار قیدی تھے، ان میں سے جو نہیں ادائیگی کر سکتے تھے، حضور نے فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. قیدیوں میں سے جو ہمارے بچوں کو پڑھا دے گا، اس پڑھائی کے عوض، یعنی اس ٹیوشن کے عوض اس کو رہائی مل جائے گی. تو میں ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کیا کفار مکہ اور وہ قیدی مسلمان بچوں کو کوئی دینی علم سکھا رہے تھے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. کوئی میتھمیٹکس ہوگا، کوئی الجبرا ہوگا، مجھے نہیں پتہ کیا تھا. لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ کوئی دینی علم نہیں پڑھا رہے تھے، وہ تو کفار تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے علوم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کر دیا. اب میری گزارش صرف یہ ہے کہ کوئی علم غیر دینی علم ہو سکتا ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر علم کا تعلق خالق کی تخلیق کے ساتھ ہے، مالک کی ملکیت کے ساتھ ہے. جو کچھ ہے اس کا خالق کون ہے؟ وہی ایک ذات ہے، رب العالمین.
سو جب ہم جیولوجی پڑھتے ہیں، اراضیات کا علم، تو یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ نیوٹن نے جب کشش ثقل، وہ جسے لا آف گریوٹی کہتے ہیں، تو نیوٹن نے بیچارے نے کشش ثقل پیدا نہیں کی تھی، صرف دریافت کی تھی. اور وہ شخص جس نے کہا تھا کہ حقیر ترین ذرہ جو ہے، ایٹم کہتے ہیں جس کو، اس کو پھاڑ دیا جائے اگر، تو اس میں سے توانائی کے طوفان نکلیں گے. تو اس نے وہ طوفان پیدا نہیں کیے تھے، اس نے رب العالمین کی یہ پہلی بوجھی تھی جس کا حکم ہے. یہ جو غور و فکر کا، تفکر کا، تدبر کا، اور یہ جو ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. تو چین میں ظاہر ہے دینی علوم کے حصول کے لیے تو نہیں جا رہے تھے. ہمارا اگر کوئی مقابلہ ہے دنیا میں، تو آج کی دنیا کے ساتھ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ دینی علوم میں نہیں ہے، وہ ان علوم کے حوالے سے ہے ہمارا کمپٹیشن ان کے ساتھ جنہیں ہم غیر دینی کہتے ہیں. ہمارا ٹوٹل آج اگر ویسٹ دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، یہ بجلی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. بیسیکلی کیمرہ ہے، کمپیوٹر ہے، اے سی چل رہا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے. میں نے ایم آر آئی کا چند دن پہلے میں نے اپنا کوئی ٹیسٹ کرایا ہے. تو اس لیے میری گزارش صرف یہ ہے کہ دنیاوی علوم کو بھی دینی علم ہی سمجھ کے اس کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے، جان مارنی چاہیے. کائنات کا کوئی علم، دیکھیں خلا کا علم، پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب بات کی کہ وہاں جو ہماری کمانڈ ہے، ہماری جو گرفت ہے خلا پہ، اس میں رتی برابر کمی برداشت نہیں کی جائے گی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کل وہ خلا میں مستحکم ہو جائے، وہ یا کوئی اور، دنیا اس کی کالونی ہوگی جیسے ہم کبھی انگریز کی کالونی تھے. سو یہ تصور مسلمانوں کے، ہماری اولادوں کے، ہمارے بچوں کے دل اور دماغ سے نکال کے پھینک دینا چاہیے کہ یہ دینی اور یہ غیر دینی. غیر دینی ہو سکتا ہی نہیں. رب العالمین کا ہے جو کچھ ہے، اس کے بارے میں جانکاری. یہ مائننگ ہے، یہ باٹنی ہے، یہ نباتات کا علم ہے. اگر تو نباتات کس ابلیس نے بنائی ہیں. سو پلیز اس بات پہ تھوڑا غور فرمائیں آپ، اور علم کو علم ہی رہنے دیں، اس کو مختلف خانوں میں مت بانٹیں. یہی بدقسمتی میرا خیال ہے. ہماری جو ٹریجڈیز ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نے علوم کو کاٹ پیٹ کے، تقسیم کر کے مختلف خانوں میں بانٹ دیا. وہ جو مظفر وارثی مرحوم نے کہا تھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو یہ نظام ہستی، یا تو آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں کھوج کریں، تحقیق کریں، غور کریں، اس پہ کوئی تجربے کریں جو رب العالمین کے احاطہ، اس کی قدرت سے باہر ہو. نظام ہستی سے باہر تو ہے ہی کچھ نہیں، اور اس کا خالق و مالک وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم دین ہی کا علم ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ سپیریئر ترین علم ہے علم الابدان، جسم کے بارے میں. آپ سوچو، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، کڈنیز،
دل آج سے 30 40 45 سال پہلے کوئی حل ہی نہیں تھا. وہ کاٹ پیٹ کے 2 دن میں فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو گزارش صرف اتنی ہے, اگر آپ کو مناسب لگے یہ بات, اس میں آپ کو کوئی دم نظر آئے, کوئی لاجک نظر آئے, کوئی وزن نظر آئے, تو پلیز اپنے بچوں کو اس طرح پریپیئر کریں کہ بیٹا دینی اور غیر دینی والا کام نہیں ہے. نظام ہستی جو ہے اس کے بارے میں غور, اس کے دراصل خالق کے بارے میں. جب آپ کسی بچے کو پیار کرتے ہو تو بیسیکلی اس کی ماں, اس کا باپ وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں اتنا فوکس ہے, جو حضرت بلال کا میں نے کہ ہاتھ چوم لیے بلال کے, کہ آج حضور نے یہ کہا ہے کہ طالب علم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی زیادہ قیمتی. ہم بنیادی باتوں سے ہٹے, زوال ہمارا مقدر ہو گیا. اگر یہی چاہیے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. اور ایک بات آخری چھوٹی سی عرض میں کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ایک ہی کام بار 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 کر کے یہ سوچنا کہ اس بار اس کا نتیجہ مختلف ہوگا, اس سے بڑی حماقت ہو کوئی نہیں سکتی. میں ٹکر ماروں دیوار کے ساتھ, میرا سر پھٹ جائے, میں پھر ماروں اگلے ہفتے, پھر سر پھٹ, وہ میں سینکڑوں بار یہ کام کروں اور بازی نہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے چند ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا, ہمیں عصر نو ذرا مختلف طریقے سے کوئی سوچنا ہوگا, کوئی نئی اسٹریٹجی, تاکہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو سکے.